أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ اور 3 پارہ آیت نمبر 259 تلاوت کی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا پہ رہنے کے لیے کبھی نہیں آیا، اس لیے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔ بالآخر ہر انسان نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک پہ موت آنی ہے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ نبی کا صحابی ہو، ہر انسان کے اوپر موت نے آنا ہے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے اب تک کوئی اس کا منکر دنیا میں پیدا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ہر انسان اس وقت سے لے کے آج تک اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا چلا جا رہا ہے کہ کئی لوگ جو کل دنیا میں تھے آج نہیں ہیں، موت کا جام پی لیا اور اس فانی دنیا کو چھوڑ دیا۔ لیکن جس چیز کا انکار کیا جا رہا ہے یا جس چیز کا انکار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد
کیا دوبارہ بھی انسان کو زندہ کیا جائے گا یا نہیں؟ تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی سے یہ بات ثابت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ایک دن اللہ زندہ فرمائیں گے، پھر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اب اس دوبارہ زندہ ہونے کے منکر پیدا ہو چکے ہیں، اس وقت بھی تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کب کس نے زندہ ہونا۔ آج بھی لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں۔ کچھ تو کفار ہیں جو اس زندگی کے منکر ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو کلمہ پڑھنے والوں کا حال یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اگر انہیں یہ بات یقین کے ساتھ پتہ لگ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے دنیا کی زندگی کے بارے میں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری والی زندگی گزارنے لگ جائے۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی والی زندگی گزارنی ہے، اس لیے کہ کل مرنے کے بعد جب اللہ دوبارہ زندہ کریں گے تو اس زندگی کے بارے میں سوال کریں گے کہ وہ جو میں نے چھوٹی سی زندگی تجھے دی تھی، اس چھوٹی سی زندگی کو میری نافرمانی کے اندر گزارا ہے یا فرما برداری کے اندر، اور اگر نافرمانی میں گزار دیا تو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو بد نصیب انسان اس دن رب العالمین کے سامنے لاجواب ہو گیا، تو کائنات میں اس انسان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ جس سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو۔ جب اللہ ناراض ہوں گے تو ظاہری بات ہے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت کے سامنے تو انبیاء کی نہیں چلتی، جائے گے ہم جیسے گناہ گاروں کی اللہ کے ہاں چل جائے۔ تو عزیز دوستو، اس عارضی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، ایسا بنانا ہے کہ اللہ کے دربار میں جب جائیں تو وہاں بجائے ناراضگی کے اللہ رب العزت کی رضامندگی کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے اور ہمارے حق میں جنت الفردوس کا فیصلہ ہو جائے۔ مشرکین مکہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ جب بندہ مر جائے گا ہڈیاں سرما بن جائیں گی، جسم گل سڑ جائے گا، تو دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے دلائل دیے، آیات کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا وہ بستی مر علی قریۃ، وہ شخص جو ایک بستی کے اوپر سے گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل پڑی ہوئی تھی۔ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس گزرنے والے انسان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اس کے ویران ہو جانے کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 5000 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ بخت نظر بادشاہ نے فلسطین کے اوپر حملہ کر دیا،
12 لاکھ کی نفری کی یہ بستی موجود ہے، 6 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا، 6 لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، یہ 6 لاکھ لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا، گوشت گل سڑ کے ختم ہو گیا، ہڈیاں چورا ہو گئیں، اور مکانات کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ہزاروں سال کے بعد اللہ کا ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کے اوپر سوار ہیں، خشک انجیر کھانے کے لیے ساتھ میں رکھا ہوا ہے، اور ایک برتن کے اندر کچھ پھلوں کا جوس رکھا ہوا ہے، کھانا۔ بھوک لگے گی تو اس کھانے کو کھا لیں گے۔ جب اس بستی میں سے گزرے تو دیکھا کھنڈرات کا منظر ہے، بوسیدہ مکانات ہیں، کھوپڑیاں اور ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ سائیڈ میں رک گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، کھانا کھایا اور تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اب سونے سے پہلے یہ خیال آیا تھا، یہ کھنڈرات، یہ ہڈیاں، تو یہ دوبارہ یہ مکانات کب آباد ہوں گے؟ کیا آباد ہوں گے؟ یہ ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں، گوشت گل گئی ہیں، تو کیا یہ دوبارہ ان کو یہ زندہ بھی ہوں گے؟ یہ خیال آیا تھا، اور وہاں کھانا کھایا اور کچھ کھانا بچا، اس کو سائڈ میں رکھا اور لیٹ گئے، اپنے گدھے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا اور سو گئے۔ قرآن نے وہ منظر بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، میں نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر موت طاری کر دی۔ حضرت عزیر تو سوئے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں نے موت دے دی، اور 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 100 سال۔ ان 100 سالوں میں سردی بھی آئی ہے، گرمی بھی آئی ہے، بہار بھی آئی ہے، خزاں بھی آئی ہے، طوفان بھی آئے ہیں، بارشیں بھی ہوئی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے وجود کو اللہ نے اسی طرح تر و تازہ رکھا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اس لیے نبی کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے، نبی کے وجود کے ساتھ لگا ہوا کپڑا بھی اسی طرح محفوظ رہتا ہے جیسے پہلے دن رکھا گیا تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا وجود بھی تر و تازہ، اور جو لباس پہنا تھا وہ بھی اسی طرح تر و تازہ۔ 100 سال گزر گئے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ثم بعثا، جب پورے 100 سال پورے ہو گئے تو میں نے ان کو اٹھا دیا، میں نے ان کو جگا دیا، میں نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت، پھر میں نے سوال کیا اے عزیر کتنا سوئے ہو؟ آپ بتائیں کیا انبیاء سچے ہوتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں نا نبی؟ اس کائنات میں نبی سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کم لبثتا، کتنا ٹھہرے تھے یہاں پہ؟ حضرت عزیر جواب دیتے ہیں کیونکہ جب وہاں پہ حضرت عزیر علیہ السلام جب اس مقام پہ بیٹھے تھے دوپہر کا وقت تھا، ابھی سورج بلند ہو رہا تھا، اور جب اٹھے تو ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ نے پوچھا کتنا سوئے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اے میرے اللہ 1 دن ٹھہرا ہوں یا آدھا دن ٹھہرا ہوں، کیونکہ جب میں سویا تو دوپہر تھی تو ابھی غروب ہونے لگا ہے،
تو آدھا دن، یا اگر زیادہ سوئے ہوا تو 1.5 دن ہو گیا ہوگا۔ تو فرمایا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اے عزیر علیہ السلام، بل لبثت 100 عام، 100 سال تک آپ یہاں پہ رہے ہیں۔ اے اللہ 100 سال تک؟ فرمایا ہاں، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اور جو کھانے کا سامان ساتھ لایا تھا، انجیر اور پھل کا جوس، دونوں ایسی چیزیں ہیں جو جلدی خراب ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اپنا جوس دیکھ، اپنا کھانا دیکھ، لم یتسنہ، 100 سال گزر گئے، تیرے رب نے تیرے کھانے کو خراب نہیں ہونے دیا، وہ جوس بھی تر و تازہ ہے، اور وہ انجیر جو خشک ساتھ لایا تھا وہ بھی اسی طرح موجود ہے، ان میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ ایک نشانی دکھائی، یہ اللہ آپ قدرت کی نشانی دکھا رہے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ تعجب کی بات آئی کہ اللہ اس بستی ویران کو کیسے آباد کریں گے اور ان مردہ انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نشانیاں دکھلا رہے ہیں، اے عزیر 100 سال کے بعد تجھے زندہ کیا ہے، میں قادر ہوں، کر سکتا ہوں، اور 100 سال سے پڑا ہوا تیرا کھانا تر و تازہ رکھا ہے، میں رب ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وانظر الی حمارک ولنجعلک آیہ، اے حضرت عزیر اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وہ گدھا جس کے اوپر تو سوار ہو کے آیا تھا، تاکہ میں اس کو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ میں تجھے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھا تو ہے ہی نہیں، تھوڑے سے ہڈیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے، حیران ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی بات فرمائی، فرمایا وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کیسے ہم تیرے اس بوسیدہ ہڈیوں والے گدھے کو کھڑا کرتے ہیں، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو دیکھا، دیکھتے ہی دیکھے ہڈیاں نیچے سے اٹھیں اور ایک ڈھانچہ تیار ہوا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا، اور پھر چمڑا اور بولنے والا گدھا حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم نے ڈھانچے کو گوشت پہنا دیا۔ فلما تبین له، جب حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر ساری بات واضح ہو گئی، یاد آ گیا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے دکھا دیا ایسے زندہ کرے گا۔ جب بات واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہنے لگے اے میرے اللہ، میں خوب اچھے طریقے سے جان چکا ہوں کہ میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاں کوئی بعید نہیں۔ اور پھر اس بستی ویران کو بھی اللہ نے آباد کیا۔ وقت گزرتا گیا، قرۂ ارض کے اوپر ایک نیک بادشاہ کی حکومت آئی، ذوالقرنین بادشاہ۔ تو اس سے پہلے ایران کا ایک بادشاہ تھا، خسرو بادشاہ، اس نے وہاں پہ حملہ کر دیا، عراق کے اوپر حملہ کر دیا، اور جتنے بھی قیدی تھے ان سب کو چھڑا دیا۔ اور یہ وہی 6 لاکھ لوگ تھے، کچھ ان کی اولادیں تھیں جو قید میں تھیں، کچھ ان کے بڑے فوت ہو چکے تھے، اب ان کی تعداد پہلے سے بڑھ گئی تھی، ان کو اس نے آزاد کر دیا۔ تو یہ بنی اسرائیلی پھر فلسطین میں چلے گئے، اور وہ کھنڈرات اپنے آباء و اجداد کی جگہ پہ گئے، دوبارہ ان جگہوں پہ مکانات کو تعمیر کیا اور وہاں رہنے لگے۔ تو جب حضرت عزیر کی آنکھ کھلی، یہ منظر بھی دیکھا، اور وہاں دیکھا تو وہاں بھی نقشہ بدل چکا تھا، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اور
ہر طرف چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے اور جوان اور مرد، انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں۔ تو کہا اے اللہ میں خوب جان چکا ہوں تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا پہ کسی نے نہیں رہنا، ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔ اگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو میں نے اور آپ نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ موت والا حادثہ پیش آیا، صحابہ اکرام جو دل جان سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ تو میں نے دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میں نے 10 سال اپنے نبی کی خدمت کی ہے، تو میرے دل کا عالم کیا ہوگا۔ میں جب اندر آتا تو دیکھتا صحابہ رو رہے ہیں، جب باہر نکلتا تو دیکھتا میرے نبی کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، وہ قصوہ اونٹنی اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، میرے نبی کی جدائی پہ وہ اونٹنی بھی رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں باہر بیٹھوں یا اندر، باہر دیکھتا ہوں اونٹنی رو رہی ہے، اندر دیکھتا ہوں صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو داغ مفارقت دے چکے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میں اس انتظار میں تھا کہ کائنات کا وہ عظیم انسان ابو بکر صدیق جو نبی پاک سے دل جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، جب وہ آئے گا اور پیارے آقا کے جسد خاکی کو دیکھے گا تو وہ کیا جملے کہے گا، وہ آ کے کون سا عمل کرے گا۔ تو فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا، صدیق اکبر آئے، آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ کی داڑھی کے اوپر بوسہ دیا، آپ کے رخسار کے اوپر بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا اور زاروں قطار روتے ہوئے فرمانے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ نے چیخنے چلانے سے اور بلند آواز سے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج ان مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جاتے اور خون نکلنے لگ جاتا، لیکن اللہ کے رسول آپ نے چیخنے چلانے سے اور اونچی آواز سے رونے سے منع کیا ہے، آپ کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دے رہی، وگرنہ یا رسول اللہ آج ربیع الاول کے مہینے میں یہ پیر کا دن جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے لیے اس سے زیادہ غم زدہ دن کائنات میں دوبارہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ پھر اپنی پیشانی کو میرے نبی کی پیشانی کے اوپر رکھتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرمایا طبت حیا و میتا، اے میرے نبی آپ جب ہمارے اندر زندہ و جاوید موجود تھے تب بھی آپ کے وجود کے اوپر اللہ کی طرف سے نورانیت موجود تھی، آج جب آپ جا رہے ہیں تب بھی آپ کے وجود کے اوپر اللہ کی طرف سے دی ہوئی نورانیت موجود ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول کل قیامت کے دن اپنی اس امت کو بھول مت جانا، یا رسول اللہ ہمیں یاد رکھنا، ہمیں بھول مت جانا، یہ الفاظ۔ اور پھر زور کی اذان کا وقت ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا وہ بلال کہاں ہیں؟ تو حضرت انس نے اور کچھ صحابہ نے کہا کہ وہ تو ان کی تو کیفیت ایسی ہے کہ وہ برداشت سے باہر تھی، تو ہم نے مشورہ کر کے ان کو کمرے سے باہر کر دیا، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق باہر آئے، دیکھا حضرت بلال حبشی ایسے کر کے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ فرمایا بلال، حضرت بلال نے یوں اپنا سر بلند کیا تو دیکھا داڑھی آنسوں سے تر ہے۔ حضرت بلال سے کہا بلال اذان دو، زور کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ حضرت بلال نے انکار کر دیا اور کہا اے ابو بکر صدیق تو جانتا ہی ہے کفار نے مجھے کوڑوں سے مارا، گرم زمین کے اوپر مجھے لٹا دیا، میرے وجود کے اوپر پتھر رکھ دیے، مجھے طرح طرح کی سزائیں دی گئیں، لیکن میرا دل اتنا زخمی نہیں ہوا جتنا آج کے دن آمنہ کے لال کے دنیا سے جانے سے میرا دل زخمی ہے۔ اور فرمایا اے ابو بکر آج بلال یتیم ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ بلال کے سر سے اٹھ گیا۔ میرے اندر اذان دینے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں اذان دیا کرتا تھا اور جب اشہد ان محمدن رسول اللہ، جب ان جملوں پہ میں پہنچتا تو سامنے آمنہ کے لال کا چہرہ ہوتا تھا، آج جب میں اذان دوں گا تو میرے سامنے کالی کملی والے کا چہرہ نظر نہیں آئے گا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔
لہذا میں اذان نہیں دوں گا، کسی اور سے کہہ دو اذان دے دے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بلال تجھے پتہ ہے اگر تو نے اذان نہ دی اور میں نے نماز نہ پڑھائی اور ان ایمان والوں نے نماز نہ پڑھی تو اللہ بھی ناراض ہوں گے، کملی والا بھی ناراض ہوگا، اس لیے اگر تو کملی والے کی رضامندی چاہتا ہے تجھے اذان دینی پڑے گی، مجھے نماز پڑھانی پڑے گی اور ان لوگوں کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، ظہر کی نماز پڑھی گئی، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور آخر میں ارشاد فرمایا لوگوں گواہ رہنا جس نے اذان دی، اذان دینے والوں سے بھی اللہ کا نبی راضی ہو گیا، میں نے نماز پڑھائی اور جن لوگوں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے والوں سے بھی اللہ کا نبی راضی ہو گیا۔ تو عزیز دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب امام الانبیاء یہاں نہیں رہے، میں نے اور آپ نے بھی نہیں رہنا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کس سے راضی ہیں۔ تو اللہ اور اس کا رسول اذان دینے والوں سے راضی ہے، اللہ اور اس کا رسول نماز پڑھنے والوں سے راضی ہے۔ صحابہ اکرام نے تو ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ آج کلمہ پڑھنے والا نعرہ لگاتا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ تو جھوٹا انسان قیامت کے دن یہ کس منہ سے کہے گا، اللہ کے نبی کے سامنے کس منہ سے جائے گا جو صرف نماز کی پابندی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں جاتے ہوئے خود فرما کے گئے ہیں لوگوں اس دنیا میں 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، الطیبو ایک مجھے خوشبو بہت زیادہ پسند ہے، والنساء دوسرا نیک عورت مجھے بڑی پسند ہے، اور تیسرا قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، یہ نماز مجھے بڑی پسند ہے۔ اور آج سب سے زیادہ جس عمل کے اندر کلمہ پڑھنے والا سستی کرتا ہے وہ نماز والا عمل ہے۔ تو